ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب آپ سے سوال کیا میں نے, پلیز کنٹینیو کیجئے. آپ کے ویورز کے لیے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان کا سالانہ بجٹ $45 بلین ہے جی, اور اس $45 بلین میں $35 بلین تھرو بینکنگ چینلز اوورسیز پاکستانیز پاکستان بھیجتے ہیں. صحیح. اور اوورسیز پاکستانیز کی تعداد 50 لاکھ ہے جو ریکارڈڈ ہے. جی, 50 لاکھ لوگ پاکستان کے اینول بجٹ میں 45 میں $35 بلین بینکنگ چینل سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اتنی ہی رقم نان بینکنگ چینل سے پاکستان پہنچتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ پاکستان کے بجٹ کو وہ خود برداشت کر سکتے ہیں اور باقی 21.5 کروڑ عوام جو ہے وہ اس کے اندر کنٹریبیوشن کچھ نہیں کر پا رہی ہے. اس کی وجہ, اس کے محرکات یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم نے جو سسٹم اڈاپٹ کیا ہے, نظام دیا ہے امپلائمنٹ کا, لوگوں کی گروتھ کا, یوتھ کی گروتھ کا, اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ڈیفیشینسی ہے, کیونکہ یہی بچے ملک سے باہر آ کر آؤٹ پرفارم کرتے ہیں دوسری کمیونٹیز کو, اور یہی بچے جب پاکستان میں رہتے ہیں تو انڈر پرفارم کرتے ہیں. یہ ایک ہی خاندان کے بچے ہیں لیکن پرفارمنس ڈیفر کرتی ہے. اس لیے ہمیں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے یوتھ کو ڈس انفرینچائز نہ ہونے دیں اور ان کو ہم اس سسٹم کے اندر اتنا پراپر ڈالیں کہ وہ انسپائر ہوں اور اپنے ملک کے لیے اس کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر سکیں. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر عمیرہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اگر فیمیلز کی بات کی جائے, ان کے ذہن میں دو جو ہے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, یا تو انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے یا تو کمیشن کرنی ہے. اس کے علاوہ کیا کوئی اور فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ لڑکیاں اپنی خدمات دے سکیں یا پاکستان کے لیے ایک جو ہے آگے بڑھ سکیں, اکانومی کو اسٹرانگ کر سکیں؟ اچھا دیکھیں امتیاز, یہ جو دو فیلڈز آپ نے بتائیں یہ آپ شاید پہلے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جو میں نوٹ کر رہی ہوں وہاں پہ ہر فیلڈ میں ہمیں خواتین نظر آتی ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. لیفٹیننٹ جنرل نگار صاحبہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہمارے ایک انسپائریشن ہے خاص طور پر لیڈیز کے لیے. آرمی میں ہو کر کے اتنی رینک پہ پہنچنا اور اس کو کیری آن کرنا ایک انسپائریشن ہے ہمارے لیے. منیبہ مزاری ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, مطلب بہت ساری اس طرح میں مثالیں ملتی ہیں. ججز ہیں, آج کل تو ای کامرس ہے, ہمارے پوری جو ہے ڈیجیٹل ورلڈ ہمارے ہاتھ پہ تھرو کمپیوٹر ہے. تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے سی ایس ایس کے آپ فیلڈ پہ جا سکتی ہیں خواتین یا صرف میڈیکل, اب اس کو کنفائن نہیں کر سکتے کیونکہ اب لیڈیز کا اگر ہم دیکھا جائے لٹریسی ریٹ اگر پرانے ہم ایئر سے کمپیئر کیا جائے تو وہ تو امپروو ہوا ہے. پہلے 2014 کا آپ دیکھیں اس سے اب 48% تھا, اب 56 کے اوپر آ گیا ہے. مطلب گریجولی, مطلب یہ نہیں کہہ سکتے اچانک سے امپروو ہوا ہے, ڈے بائی ڈے اٹ از امپروونگ نا. تو فیلڈ تو بہت واسٹ ہے, اس میں آپ کا ہر طرح کی فیلڈ آ گیا, آپ کا ججز کا آ گیا, آپ کا ای کامرس آ گیا, آپ کی دوسری فیلڈز آ گئی, آپ کی جو ہے موٹیویشنل اسپیکر کے آ گیا. تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اب آپ کون سی فیلڈ چوز کرنا چاہتے ہیں. جب مجھے لگتا ہے آپ کی پیشن اور آپ کی فیلڈ سیم ہو تب آپ اس میں بہت ترقی کرتے ہیں. اگر آپ کو ڈاکٹر کا نہیں ہے انٹرسٹ تو آپ کے لیے بہت سارے آپشنس ہیں. صرف ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے یوتھ کو, اور کیسے کرنا ہے, سیشنز کے ذریعے کرنا ہے, ان کو بتانا ہے, ڈائریکشن دینی ہے. ادروائز تو میرے خیال سے ٹیلنٹ کی کمی پاکستان میں نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. اسپورٹس میں آپ دیکھ لیں, اسپورٹس کے اندر بھی خواتین ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. کرکٹ کے اوپر بھی ایک ٹیم بنا لی, مطلب وہاں پہ بھی خواتین نظر آ رہی ہیں. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خواتین اپنی نمائندگی کرتے نظر آ رہی ہیں. اچھا, پاکستان کی خواتین میں پوٹینشیل آپ کتنا دیکھتی ہیں آپ کی نظر میں؟ بالکل ہے. آپ یہ دیکھ لینا کون سی فیلڈ ہے جہاں پہ خواتین نہیں ہے. اور سیاست سے لے کر کے مطلب کوئی بھی فیلڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہر فیلڈ میں, چاہے ایئر فورس ہو, چاہے آپ پائلٹ دیکھ لیں, کون سی فیلڈ میں خواتین آپ کو نظر نہیں آتی. پوٹینشیل تو بہت ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ساری خواتین وہ ہیں جو آپ کو مطلب کامیاب نظر آ رہی ہیں. اب اس کے لیے صرف یہ ہے کہ خواتین کو انکریج کرنا ہے. ہمیں معاشرے کے طور پہ بھی, سوسائٹی کے بیس کے اوپر بھی, انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہم نے ان کو صرف موٹیویٹ کرنا ہے, ان کو انکریج کرنا ہے. اور اسپیشلی خواتین کے اندر کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے, رجحان زیادہ پایا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں جو سیم پروفیشن والی ہیں ایک دوسرے کو انکریج کریں, نہ کہ ان کو ڈسکریج کر کے اس فیلڈ سے ہٹائیں. میں یہ سمجھتی ہوں. اچھا, اس چیز کو ایڈریس کون کرے گا؟ خواتین خود ہی کریں گی؟ ہاں بالکل بالکل. ان کو جتنا ایجوکیٹ کیا جائے گا اتنا ان کے اندر اویئرنیس آئے گی. جب اویئرنیس آئے گی تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں, آپ کو شعور آتا ہے. اچھا, بہت زیادہ یہ بھی سنا جاتا ہے
خواتین کے لیے خواتین ہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یار ایز کمپیئر ٹو میلز ہمارے لیے اپرچونیٹیز کم ہے ہر فیلڈ کے اندر، ایسا ہے؟ میں نہیں سمجھتی ایسا ہے، کیونکہ ہر جگہ اب تو خواتین کی سیٹس بھی ریزرو کر دی گئی ہیں، تو اگر اس طرح ہوتا تو ریزرو سیٹس پہ کیوں ان کو پالیٹکس میں رکھا جاتا یا یہ ساری چیزیں ہوتی؟ میں نہیں سمجھتی ایسا کوئی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر غلام مجتبیٰ صاحب، آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ آپ نے پالیسیز کی بات کی، اگر ماشاءاللہ آپ پولیٹیکلی بڑے اسٹرانگ ہیں، اگر آپ کو یہ موقع دیا جاتا ہے اور دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہوگا، کس طرح کی پالیسیز ہوں گی آپ کے ٹینیور میں؟ دیکھیے، ہمیں یہ بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ لیڈر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ویژن ہو آئندہ آنے والی جنریشنز کے لیے۔ مینیجر اسے کہتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے ورکنگ پہ اپنے آرگنائزیشن کو کنٹرول کر کے اس کے ٹارگیٹس کو اچیو کرتا ہو۔ انفارچونیٹلی ہم نے ابھی یہ تمیز نہیں کی کہ لیڈرشپ اور مینیجرشپ کے اندر لیڈر اور مینیجر میں فرق کیا ہے۔ ہمیں ایسے پولیٹیشینز، ایسے پالیسی میکرز چاہیے جن کے پاس فیوچر ویژن ہو، جو آئندہ کی جنریشن کو تیار کر سکیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے دور میں جب ہم طالب علم تھے تو ہمارے ڈین کے پاس کچھ لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، فارمیسی ایجوکیشن میں سندھ یونیورسٹی کے اندر صرف 20 اسٹوڈنٹ کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات 1972 کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں صرف 50 سیٹیں مختص گئی ہیں، اور کراچی یونیورسٹی میں آپ نے 200 اسٹوڈنٹس کو لینا شروع کیا ہے۔ ان کی کھپت کہاں ہوگی؟ ہمارے اس وقت کے مرحوم دین نے کہا کہ کھپت کا انتظام کرنے والا اللہ کی ذات ہے، میں ایک استاد ہوں، میں تعلیم دوں گا اور اپنے معاشرے کو آگے بڑھاؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ کے سب سے بڑے اسٹیٹ نیو یارک کے اندر ہر 3 فارمیسی میں سے ایک کمیونٹی فارمیسی پاکستانی اون کرتا تھا، اور بلینز آف ڈالرز امریکہ سے جاتے تھے، جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ ویژن۔ We need a leader who can emerge as a situational leader whereby a defeat can be converted into victory. جس طرح آئزنہاور نے 42nd ایئر بورن کو نارمنڈی کے اندر موٹیویٹ کیا اور جیتی، ہاری ہوئی جنگ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جتایا۔ ہمیں ایک ایسے لیڈر کی پالیسی چاہیے جو پاکستان کے اندر ڈریسٹک چینجز لا سکے اور اسٹوڈنٹس کو صحیح راستے پر لا سکے، وائلنس سے اجتناب کروائے اور ان کو گولز اور ٹارگٹس دے کہ انہیں کیا اچیو کرنا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہماری یوتھ کے اندر تمام کمپوننٹس موجود ہیں کہ وہ دنیا کو لیڈ کر سکیں۔ ہمارا ٹیلنٹ بہت مضبوط ہے۔ یقین جانیے پاکستانی بچے یہاں پر اگر آپ دیکھیں میڈیکل کالجز کے ایڈمیشنز کے اندر ٹاپ 30% آف دی کلاس میڈیکل اسکول میں، امریکہ کے میڈیکل کالجز میں پاکستانی اوریجن کے بچے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ پول بہت اسٹرانگ ہے۔ ہمارے پاس لوگوں کے پاس انفراسٹرکچر، کلچرل بیک گراؤنڈ، مورل فیبرک آف دا سوسائٹی ہماری بڑی مضبوط ہے، جس کو ہم سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی لیڈر کو۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمارے شو کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، آخر میں جاتے جاتے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ محنت کریں، جی، اور ہر محنت اپنا ریکارڈ لے کر آتی ہے۔ ہماری یوتھ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ مورل ویلیوز کو اپہولڈ کرتے ہوئے اپنی محنت جاری رکھیں، پاکستان ترقی کی راہوں پر انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر حمیرہ، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے شو کا، اور بولنے کا اور سوال ڈاکٹر صاحب سے بھی کرنے تھے، آپ سے بھی کرنے تھے، ڈسکشن وہ نہیں ہو پائی جتنی میں کرنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ کسی اور شو میں آپ کو زحمت دیں گے۔ جاتے جاتے نوجوان فیمیلز کو، ینگسٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ وجود زن سے کائنات میں رنگ، تو ہماری جتنی بھی خواتین ہیں، چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، قابل عزت ہے۔
ان کا احترام ہر کسی کے اوپر میں سمجھتی ہوں فرض ہے. تو وہ خواتین جو محنت کر رہی ہیں میں سمجھتی ہوں وہ اپنا کیری آن کریں, اللہ پہ یقین کریں اور محنت کرتی رہیں, اور جتنا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گی, جتنا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کریں گی, تو وہ ان کے لیے آگے, ان کے لیے, ان کی نسلوں کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا. تو تعلیم ہی ان کا واحد ذریعہ جو ترقی کی طرف لے جائے گی. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. ناظرین मां सम्झां थो अॼु जो प्रोग्राम बि अव्हां लाइ तमामु घणो काराइतो साबित थी हूंदो, छाकाणि त असीं हर नए हफ़्ते में नई ॻाल्हि अव्हां जे साम्हूं खणी ईंदा आहियूं. असांजी कोशिशि इहा हूंदी आहे त उहे लिकियल ॻाल्हियूं जेके अव्हां जे ओझल आहिनि, अव्हांखे ख़बर कोन आहे, असांखे ख़बर कोन आहे, मुआशरे में थिए पियो ऐं रियल ॻाल्हियूं आहिनि उहे अव्हां जे साम्हूं आणजनि. इहा कोशिशि असांजी ज़रूरु रहंदी हमेशह. अव्हां जे ज़हननि में के ख़्याल, के ॻाल्हियूं, के सवाल हुजनि त असांजे फेसबुक पेज खे अव्हां विज़िट करे सघो था. असांजा प्रोग्राम समूरा यूट्यूब ज़रिए बि आहिनि ऐं उहे ॾिसी सघो था, पंहिंजो दोस्तनि सां बि शेयर करे सघो था. इन सां गॾु पंहिंजे मेज़बान इम्तियाज़ लगारी खे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.